السلام علیکم۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا ارتھ ہے خبر دینے والا۔ چونکہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے اس لیے اسے نبی کہتے ہیں، چاہے یہ خبر وہ ہو جس تک ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، یا وہ خبر ہو جو آنے والے وقت کے بارے میں ہو۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بھٹکنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ نبی دنیا کی تمام قوموں میں وقت پر آتے رہے ہیں۔ قرآن میں ہے، اور ہم ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہوا ہے، جس کا ذکر سورہ 13 آیت نمبر 7 میں ہے۔ چونکہ ان کا کام انسانوں کو راستہ دکھانا ہے، اس لیے یہ انسان ہی ہوا کرتے تھے اور لوگوں سے ان کی زبان میں ہی باتیں کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں پتہ چلے اور ان کا زندگی بتانے کا طریقہ لوگوں کے لیے مثالی بن سکے۔ قرآن میں ہے، اور تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں بلا شبہ وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اس کا ذکر سورہ 25 آیت نمبر 20 میں ہے۔ اور تم سے پہلے بھی ہم کتنے رسولوں کو بھیج چکے ہیں، انہیں ہم نے بیویاں اور بچے بھی دیے تھے۔ ان آیتوں میں ان خیالات کی مخالفت کی گئی ہے کہ خود اللہ انسان کی شکل میں زمین پر اترتا ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی بنانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آدمی خود نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، اور انسانوں سے بھی بلا شبہ وہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یہاں فرشتوں میں سے چننے سے مراد جبریل علیہ السلام سے ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا تھا۔ اسی طرح اللہ نے نبوت کے لیے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ نبیوں کو ان کی اپنی اپنی قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے سنسار کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب آپ کو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جس کا ذکر سورہ 13 آیت نمبر 40 میں ہے۔ اس بات کی سچائی ایک شہید حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، اور قرآن آخری کتاب جو قیامت تک لوگوں کے لیے صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی پہلے رسول کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتا ہے، تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ 4 اور آیت نمبر 165 میں دیا گیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتابیں اتاری، تاکہ لوگ سچے راستے پر قائم رہیں۔ نبیوں کے ساتھ ان کی قوم والوں نے کیسا برتاؤ کیا، قرآن نے ان کو اس کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کے مقصد پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ یقیناً اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ 12 اور آیت 111 میں ہے۔ رسولوں کے بارے میں قرآن نے جو اصول بتائے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر قوم کے لیے رسول بھیجے گئے۔ نمبر 2، جو رسول جس قوم میں بھیجا گیا اس نے اسی قوم کی زبان میں اللہ کا پیغام سنایا۔ نمبر 3، اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں رسول بھیج سکتا تھا۔ القرآن لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ تب بھی جھٹلائیں گے۔ نمبر 4، سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی،
سبھی نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا ساجی مت بناؤ۔ نمبر 5، کچھ رسولوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے اور بہتوں کا نہیں کیا۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ 4 آیت نمبر 164 میں۔ نمبر 6، رسولوں کا چننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کوئی سنیاسی، جوگی، پیر، فقیر، ملنگ اپنی تپسیا کے بل پر رسول نہیں بن سکتا۔ رسالت اللہ کی دین ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنا نبی یا رسول منتخب کر دیتا ہے۔ چونکہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاکھنڈی مانا جائے گا۔ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی سنکھیا 24 ہے۔ ذوالفقر کے بارے میں عالموں کی ایک رائے نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ قرآن نے ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ علماء نے بائبل کے مطابق ان کا نبی ہونا ثابت کیا ہے۔ ان نبیوں کے بارے میں تفصیلات ان کے ناموں کے ساتھ دیکھیں۔ نبیوں کی تعداد، یہاں صرف ان نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ جن نبیوں کے ناموں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوا ہے ان کی تعداد کچھ حدیثوں میں 316 بتائی گئی ہے اور کچھ میں 1,20,000۔